اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان سب سے زیادہ محتاج ہدایت کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا کہ اگر مانگنی ہے تو ہدایت کو مانگنا ہے. تو یہ ایک بہت پروفاؤنڈ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہاں سے مجھے بات یاد آئی، جیسے نا مدارج میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا وسیلہ ہے، ایک تو حمد و ثنا کا وسیلہ آپ نے دیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی، اور دوسرا وسیلہ آپ نے عبودیت کا دیا اللہ کو، ایاک نعبد، اور ان دونوں وسیلوں کے بعد آپ نے مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اور گائیڈنس. بڑی مزے کی بات یہ ہے، یہ ہماری شیخ انس کے ساتھ جو کتاب و رقاق کی کلاس چل رہی ہے، انہوں نے بھی شروع میں ہدایت کے ساتھ ایک بہت مزے کا نقطہ بتایا. وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پہ کریشن کی بات کی ہے نا، خلق کی بات کی ہے، وہاں پہ اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے ساتھ، کیونکہ ہدایت قرآن مجید میں مختلف معنی میں شامل ہوتا ہے. مثال انہوں نے دی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، یعنی کہ اللہ نے کریشن کی بات کی، پھر اللہ نے اس کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے بات کا انٹروڈکشن اس طرح دیا کہ ہم مجموعہ ہیں اصل میں باڈی کا اور سول کا. اللہ نے باڈی یا خلق کے ساتھ جب بات کی اس کے ساتھ بھی ہدایت کو جوڑا. بالکل اسی طرح اللہ نے جب روح کی بات کی اس کے ساتھ بھی ہدایت کو جوڑا، جیسے کہ سورہ نور کی اس آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اور اس آیت کے بیچ میں آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں نور علی نور. یہاں پہ پہلا نور سے مراد نور فطرت ہے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور دوسرا نور علماء کہتے ہیں نور ہدایت ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ نے نور ہدایت کے ساتھ بھی جو ہے ہدایت کے لفظ کا استعمال کیا. تو یہ ایک بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس طرح آج کی سیکولر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تخلیق میں، کاسمولوجی میں ہم کریٹر کے محتاج ہیں، بالکل اسی طرح سوشل معاملات میں، فیملی معاملات میں، پولیٹیکل معاملات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی اٹ از لائک کہ ہمیں ٹرائل کرنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں، اللہ نے آلریڈی ایک ریڈی میڈ ہمیں دعا بھی دے دی ہے، اور جو موسٹ کمپریہنسو ہے، جو ہمارے تمام معاملات کو سلجھا دے گی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن قیم مدارج میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے جو نفع بخش دعا میں نے پورے قرآن میں ڈھونڈی، تلاش کی کہ مجھے مل جائے، تو سب سے نفع بخش دعا مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ملی. سبحان اللہ، وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، اور ابن قیم نے اسی کانسیپٹ کو پھر ایکسپلین کیا. اچھا، میں اخوان اس میں نا جو سورہ فاتحہ کو جب میں آج اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا، تو جو مجھے بڑا پروفاؤنڈ، ویسے تو ماشاء اللہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ پورا ایک سمندر ہے، خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور والضالین کا جو ہے نا کانسیپٹ جو ذکر کیا ہے. شیطان جو ہے وہ دیکھیں ہر بندے کو مختلف انداز سے گمراہ کرتا ہے. تو علماء کی ایک آزمائش ہے جو شیطان کرتا ہے، اور ایک آزمائش جو ہے وہ نیک لوگوں کی آزمائش ہے. تو علماء کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ عمل کی ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی جو آزمائش، یعنی زہاد جو ہیں، زاہدین جو بہت عبادت گزار ہیں، ان کی آزمائش علم کی ہوتی ہے. یعنی شیطان عام طور پہ نیک لوگوں کو علم کی بنیاد پہ گمراہ کرتا ہے، ان کو ایسے کاموں پہ لگا دیتا ہے، ایسی بدعات اور خرافات میں لگا دیتا ہے. وہ بیچارے جذبے اور بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ریٹرن کچھ نہیں ملتا، بلکہ الٹا ان کے لیے وہ بدعات کی وجہ سے نقصان دہ چیز ہوتی ہے.